السلام علیکم ویورز، تو میں ہوں ڈاکٹر زیب۔ اچھا، ایک ایشو پہ ایک ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ ایکچولی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو انڈیا اور پاکستان کا جو ایشو چل رہا تھا، تو اس میں ٹرکی نے جو پاکستان کو ایک کرافٹ بھیجا تھا۔ تو ٹو بی آنیسٹ گائز، اگر آپ ٹرکش میڈیا کو اسٹڈی کریں تو انہوں نے جو ڈس انفارمیشن تھی اس کو انہوں نے ریویل کیا ہے۔ تو اس میں ٹرکش میڈیا نے ابھی یہ جو ٹرکش پاور میں جو پارٹی ہے، ان لوگوں نے جو ٹرکش کی اقتدار میں لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ غلط خبر ہے، وی ہیونٹ سینٹ اینی ایڈ ٹو پاکستان۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے کھل کے سامنے نہیں آئے یا جو بھی ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ تھی جو انہوں نے ریسنٹ وزٹ کیا ہے ٹرکی کا، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اس میں ٹرکش گورنمنٹ سے انہوں نے ڈیفینس سیکٹر میں کچھ چیزیں امپورٹ کی ہیں۔ تو یہ جو کرافٹ گیا تھا نا، یہ ایکچولی جو انہوں نے امپورٹ کی ہوئی چیزیں ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور جو پاکستان کے ڈیفینس سسٹم نے یا پاکستان کی ڈیفینس اتھارٹیز نے جو ٹرکی سے ڈیفینس سیکٹر میں جو امپورٹس کیے ہیں، تو اس کی جو فرسٹ شپمنٹ تھی وہ گئی ہے ایکچولی پاکستان۔ تو یہ کوئی کسی قسم کی مدد یا اس طرح کا کوئی بالکل بھی وہ نہیں ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں آپ لوگ۔ یہ جو پاکستان گورنمنٹ نے پیمنٹ کر کے تو ڈیفینس سیکٹر میں جو اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ اس کی فرسٹ شپمنٹ گئی تھی۔ لیکن ٹرکش میڈیا نے اس ڈس انفارمیشن کو کہ پاکستان کو ٹرکی نے ہیلپ کی ہے، یہ انہوں نے ریویل کر دیا کہ ہم نے کوئی ہیلپ وغیرہ نہیں کی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ نے یہاں سے کچھ چیزیں امپورٹ کی ہیں ٹرکی سے، تو وہ اس کی فرسٹ شپمنٹ تھی، وہ تھی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرکی ہمارا برادر کنٹری ہے، وی لو ٹرکی، لیکن فرسٹ آف آل ہمیں پاکستان بھی ہمارا کنٹری ہے۔ پاکستان اگر آپ 80s 90s وہ دیکھ لو، پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے، تو ہر چیز گوگل پہ ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لو۔ پاکستان از دا اونلی نیوکلیئر پاور ان مسلم کنٹریز۔ تو اگر ہماری PIA کی ہسٹری دیکھ لیں، ہمارے پاکستان کی ٹورزم کی، یا یہ ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، تو ہم کیوں اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ہماری جو، یعنی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان اتنا اسٹرانگ کنٹری، نیوکلیئر پاور ہے پاکستان میں، JF-17 تھنڈر سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہم بنا رہے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود ہم آ کے دوسرے کنٹریز میں وہاں کے جو لیڈرز ہیں ان کو پریز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کہنا چاہتے ہیں یو آر دا بیسٹ لیڈر ان دا ورلڈ۔ یار ہمیں خود بیسٹ ہونا چاہیے، پاکستان کو خود بیسٹ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے، نہ کہ امپورٹ کرنی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ٹرکی شروع سے ہی ہمارا برادر کنٹری ہے، لیکن ہر کوئی اپنا جو ہے نا بینیفٹ کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو ٹرکی نے پاکستان میں کتنے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، اور یہ سارے پروجیکٹس کی اگر آپ ڈیٹیل نکال کے دیکھ لیں نا، تو سب کے سب میں بینیفٹ ٹرکی کا ہے، ٹھیک ہے۔ میں خود ایک پروجیکٹ میں انوالو تھا، تو مجھے خود پتہ ہے کہ ٹرکی کو کتنا بینیفٹ مل رہا تھا، اور پاکستان گورنمنٹ اس میں کتنے خسارے میں جا رہی تھی۔ تو اس کے باوجود ہم اٹھ کے کہتے ہیں جی نہیں جی آپ لوگ بیسٹ ہو، یہ وہ، ہمیں خود بھی بیسٹ ہونا چاہیے۔ آف کورس ٹرکی، آئی ہیو اسپینڈ 18 ایئرس ان ٹرکی، مجھے 18 سال ہو گئے ہیں ٹرکی میں، اور میں بہت سے پروجیکٹس ایسے ہوئے ہیں پاکستان میں جن میں بھی انوالو تھا ٹرکی کے ساتھ۔ لیکن ایز اے نیشنل، یعنی اگر پاکستان محب وطن ہونے کے ناطے، یعنی پاکستان، ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر رہے؟ ہم جا کے کسی اور کنٹری سے، فار ایگزامپل ٹرکی سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، نیوز دیکھ لیں، یہ جو ان کے MOU سائن ہوئے ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا ایگریمنٹس ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ کیوں خود پروڈیوس نہیں کر سکتے؟ تو یہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وار یعنی جنگ کسی قسم کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اور ٹرکی کے معاملے میں ٹھیک ہے، ٹرکی ہمارا برادر کنٹری ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرسٹ آف آل پاکستان۔ یہاں پہ مشرف صاحب کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، سب سے پہلے پاکستان۔ آپ وہ کتاب پڑھ لیں، اگر وہ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو پاکستان کو چاہیے، ایک ریئلی ایک محب وطن لیڈر چاہیے پاکستان کو، اور وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو محب وطن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ یہ جو ہم لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ جو پڑھی لکھی جنریشن ہے،
جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کائنڈلی آپ کچھ کریں، پولیٹکس میں آئیں، ادروائز پاکستان کا کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ جو بھی تھوڑے بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تھوڑے بہت شعور رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کنارہ کشی کر جاتے ہیں، اور جو بالکل ہی کوئی شعور نہیں ہے، جن کو پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں. اور وہ پالیٹکس میں جا کے کیا کرتے ہیں، صرف اپنا بینیفٹ کا سوچتے ہیں، اور اپنے بینیفٹ کا سوچتے سوچتے پاکستان کو خسارے میں لے جاتے ہیں. اور کائنڈلی ایسے پروجیکٹ نہ کریں جن سے پاکستان کو نقصان ہو. ایسے پروجیکٹس کریں جن میں فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، پاکستان کو کون سے پروجیکٹ کرنے چاہیے. پاکستان کو وہ پروجیکٹس کرنے چاہیے جو پاکستان کی عوام کے بینیفٹس میں ہوں، نہ کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے بینیفٹس کے لیے ہوں. تو اس لیے میں اس نیوز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا. ایون میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ بینگ ٹرکی وی آر ود پاکستان. آف کورس ٹرکش جو نیشنل ہیں، جو ٹرکش کی عوام ہے، وہ دے اسٹینڈ ود پاکستان. اور اگر ٹرکش کی عوام آپ باہر جا کے دیکھ لیں تو اگر آپ ایک سروے کر لیں کہ پاکستان میں آپ کو کون سا لیڈر چاہیے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو خود پتہ ہے کہ ٹرکش عوام کون سے لیڈر کو سپورٹ کرتی ہے پاکستان میں. نہ کہ یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے جو میوچل بینیفٹس ہوتے ہیں اس پہ غور نہیں کیا جاتا. تو ہاں، بینگ ٹرکش نیشن، ٹرکش عوام پاکستان عوام کے ساتھ ہے. تو صرف میں اس جو نیوز ہے اس کے بارے میں آپ کو کریکٹ انفارمیشن دینا چاہتا تھا کہ ٹرکش گورنمنٹ نے، آپ خود جا کے گوگل کر کے دیکھ لیں، انہوں نے یہ جو ڈس انفارمیشن تھی اس کو انہوں نے ریویل کیا، اور انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی مدد پاکستان کو نہیں بھیجی. اور جو ریئلٹی ہے وہ بھی آپ چیک کریں کہ پاکستان گورنمنٹ ڈیفنس سیکٹر میں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکی ہے جس کی فرسٹ شپمنٹ تھی جو وہ پاکستان گئی ہے.